بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر. آج پولیٹیکل سٹوریز ہیں اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کن لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں اور سیاست کتنا ظالم کھیل ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کو بھی نہیں دیکھتا، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں دیکھتا، اور اولاد والدین کے خلاف اور والدین اولاد کے خلاف، بہن بھائی کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف یہ ہوتا ہے پالیٹکس میں. اور جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان کن لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہر جماعت کی طرح پاکستان تحریک انصاف میں بھی مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. ضمنی الیکشن ہوئے اور ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نواز 2 سیٹیں جیت گئی، 1 سیٹ پاکستان تحریک انصاف جیتی اور 1 سیٹ کا رزلٹ روک دیا گیا، اور وہاں پہ وہ خونی الیکشن ڈسکا والا. تو اگر نمبر گیم دیکھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو 1 سیٹ مل گئی، کیونکہ یہ ساری سیٹیں جو خالی ہوئیں کوئی بھی پی ٹی آئی کی سیٹ نہیں تھی. ان میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی کی سیٹ خالی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اپوزیشن جماعتوں کی یہ سیٹیں تھیں. لیکن 1 سیٹ جو کہ کے پی کے سے تھی NA-45، وہاں سے پی ٹی آئی جیت گئی. تو قومی اسمبلی میں اس کے نمبرز میں 1 کا اضافہ ہوا، جبکہ 1 سیٹ تھی نوشہرہ کی. نوشہرہ سے پاکستان تحریک انصاف ہار گئی، اور یہ نوشہرہ کس کا ضلع ہے؟ یہ ضلع ہے جناب پرویز خٹک صاحب کا، وزیر اعلیٰ کے پی کے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما اور اس وقت بھی وفاقی کابینہ کے اہم رکن. ایک بات پرویز خٹک صاحب نے پچھلے دنوں کی تھی پشتوں میں، تو وہ تھی کہ وہ جب چاہیں عمران خان کو ہرا سکتے ہیں. پشتوں میں تھی تو وہ آئی بات، اس میں کہا گیا کہ جی یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے تھی. لیکن جو نوشہرہ کا رزلٹ آیا ہے، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، باقی خبریں اس سے ریلیٹ ہیں. نوشہرہ کا جو رزلٹ آیا اس میں نوشہرہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز جیت گئی اور پاکستان تحریک انصاف ہار گئی، پرویز خٹک صاحب کا یہ ضلع. اور اس میں لیاقت خٹک صاحب جو پرویز خٹک کے بھائی ہیں وہ صوبائی وزیر بھی ہیں، تھے، اب تو نہیں رہے کیونکہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. اور پرویز خٹک صاحب وفاقی وزیر اعلیٰ کے پی کے رہ چکے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ پرویز خٹک صاحب جن صاحب کے لیے ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا اور ٹکٹ دے دیا دوسرے امیدوار کو. اور اب وہ چیز سمجھ آئی ہے کہ وہ چاہیں تو عمران خان کو ہرا سکتے ہیں. اب یہ رزلٹ آ گیا نوشہرہ PK-63، تو وہاں سے جب رزلٹ آیا مسلم لیگ نواز جیت گئی، پی ٹی آئی ہار گئی. اور اس کے بعد الزام عائد ہوا پرویز خٹک صاحب کے بھائی لیاقت خٹک پہ کہ لیاقت خٹک نے وہاں پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا، مسلم لیگ نواز کے امیدوار کو سپورٹ کیا اور وہ 4000 ووٹوں سے جیت گیا. یہ تحقیقات کروائی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ بات درست ہے، اور وزیر اعظم عمران خان تک یہ خبر پہنچ گئی. وہ بھی حیران تھے کہ پرویز خٹک صاحب کا ضلع ہو، اس سے وہاں سے پی ٹی آئی ہارے، یہ کیسے ممکن ہے. لہٰذا رپورٹ طلب کی گئی. رپورٹ میں لیاقت خٹک کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا، اور نون لیگ کے 21000 ووٹ تھے اور پی ٹی آئی کے 17000 ووٹ، 4000 ووٹوں کا فرق تھا. عوامی نیشنل پارٹی کے 4270 ووٹ، اگین ووٹ تقسیم ہوا. ٹی ایل پی کے 619 ووٹ تھے. تو لیاقت خٹک صاحب کو جی وہاں سے ڈسمس کر دیا گیا صوبائی وزارت سے. یہ عمران خان صاحب نے کام کیا. اب اسی طریقے سے جو ڈسکا کا علاقہ ہے، ڈسکا کا حلقہ، وہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا ہوا. پی ٹی آئی وہاں پہ بھی تقسیم تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ فائرنگ ہوئی، بندے مر گئے، قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں، اور اب اس کا رزلٹ رکا ہوا ہے. الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے. خیر،
پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہ سارے کا سارا ذمہ جو ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈبے غائب ہو گئے، ریٹرننگ افسر غائب ہو گئے، پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے، اور پریزائڈنگ افسر رابطے میں ہی نہ رہے، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی ساری ذمہ داری ڈال دی انتظامیہ پہ، اور صرف انتظامیہ پہ اور حکومت، صوبائی حکومت پہ ڈال دی کہ یہ سب ان کا کیا دھرا ہے، اور یہ بدنظمی اور یہ سب کچھ کنٹرول کرنا ان کا کام تھا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج میں مسلم لیگ نواز نے الزام عائد کیا، اب اس کا رزلٹ رک گیا ہے۔ ریٹرننگ افسر نے 75 کا اب نتیجہ روک لیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت کے درمیان الزام تراشی، اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بھی الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک موقع پہ فیصلہ کیا گیا کہ رانا ثناء اللہ کو بھی گرفتار کر لیا جائے، لیکن پھر یہ نہ ہو سکا۔ اب یہ تو ہے سینٹ کا الیکشن۔ لیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی خوش آئند اطلاع نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے پنجاب میں، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے وہ وہیں پہ ہے، جو مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک ہے وہ بھی وہیں پہ ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ گورنمنٹ کی کامیابی بالکل نہیں ہے، کیونکہ بالعموم جو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں وہ وہاں جو سٹنگ گورنمنٹس ہیں موسٹلی وہی جیتتے ہیں، اور دوسرا کوئی نہیں جیتتا۔ لیکن پی ٹی آئی اس کو ایک ایج کے طور پہ بھی لے رہی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہونے دی، کوئی پریشر نہیں ڈالا، کوئی یہ نہیں کیا، لہٰذا ایک سیٹ ہمارا نمبر گیم میں ہم ایک سیٹ آگے ہیں، اور مسلم لیگ نون میں کی ایک سیٹ بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب یہ تو ہے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم میں کتنے معاملات خراب ہیں، اور یہی کچھ سینٹ کے الیکشن میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ گروپس ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اور تو یہی جو گروپس ہیں یہ سینٹ کے الیکشن میں بھی گڑبڑ کریں گے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو، لیکن اپوزیشن اس کو رکوانا چاہ رہی ہے کیونکہ ان کو فائدہ ہے سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے، اور سینٹ میں چونکہ اپوزیشن کی برتری ہے، اور سینٹ کا اجلاس ہوا، سینٹ کے اجلاس میں قرارداد پاس کی گئی، اور وہ ہے صدارتی آرڈیننس کے خلاف قرارداد پیش، اور وہ منظور کر لی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدارتی آرڈیننس کیا ہے؟ صدارتی آرڈیننس ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آیا کہ جناب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، اور یہ 226 کی جو آرٹیکل 226 ہے اس کے نیچے نہیں ہوتے، تو اٹ مینز کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اور اس کے لیے آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے۔ تو وہ اوپن بیلٹنگ کے لیے ایک آرڈیننس اس وقت نافذ ہے، رائج ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس کو اپوز کر رہا ہے، اپوزیشن کی ساری جماعتیں بھی اپوز کر رہی ہیں، لیکن سینٹ نے قرارداد پاس کی جس میں اپوزیشن کی اکثریت ہے، اور وہ منظور ہو گئی۔ راجہ ظفر الحق صاحب نے پیش کی کہ ہم صدارتی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہیں اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کی حمایت کرتے ہیں۔ اب یہ اس کے بعد حکومت کی طرف سے ابھی بھی آفر ہے کہ آئیں اور آ کے امینڈمنٹ کر لیں، ترمیم کر لیں، لیکن اپوزیشن نہیں مان رہی، اور یہی کچھ سپریم کورٹ میں مقدمہ بھی چل رہا ہے، اگلے ہفتے اس کا بھی فیصلہ آنا ہے۔ تو قومی اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، قومی اسمبلی میں کہہ رہا ہوں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں جو سینٹ کی نشست ہے، حفیظ شیخ صاحب میدان میں نکلے ہوئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی ووٹ بینک ہے ان کا الیکٹورل کالج ان سے رابطے میں پارٹی ہیڈز کو مل رہے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان مسلسل ٹیلی فون کالز ہو رہی ہیں اور صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے، اور زرداری صاحب اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں کہ یوسف زا گیلانی کو ہر صورت میں کامیاب کروایا جائے، اور مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے دل سے پیپلز پارٹی کے بارے میں جو میل ہے وہ نکال دیں،
اور اگر یوسف زائی گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں اور ہم مل کر جتوا لیتے ہیں تو پھر یہ ایک طرح کی شے ہو جائے گی، جو شطرنج میں ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کو شے ہو جائے گی، اور شے ایسے ہوگی کہ قومی اسمبلی میں سمپل میجورٹی سے زیادہ ووٹ آئیں گے تو گیلانی صاحب جیتیں گے، اور اگر قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت سے زیادہ ووٹ لے لیتے ہیں، سادہ اکثریت حاصل کر لیتے ہیں یوسف زائی گیلانی اور حفیظ شیخ نہیں کر پاتے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یا حکومت کو قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں رہی، ان کا امیدوار حفیظ شیخ ہار گیا، اپوزیشن کا جیت گیا، اس کے بعد پھر ایک نیا پریشر ڈالا جائے گا، اور وہ ہے عمران خان صاحب کو کہا جائے گا جناب آپ اعتماد، پہلے تو ان کو کہا جائے گا کہ استعفیٰ دے دیں آپ، یہ باقاعدہ اس کی اسٹریٹجی کہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ 26 مارچ کو جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے وہ اسی لیے کیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے یہ اپنی صف بندی کی جا رہی ہے۔ کچھ باتیں ادر جو ایکسٹرنل ایشوز تھے، ایکسٹرنل فیکٹرز تھے، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، واشنگٹن اینڈ ادرس، اور اس میں لاپتہ افراد کا جو معاملہ بھی اس میں لایا گیا تھا، تو یہ چیزیں، تو وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور استعفیٰ نہیں دیا تو ان کو کہا جائے گا جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور معاملہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا کلیئر۔ پھر اس کی کیونکہ یوسف زائی گیلانی صاحب کی اب بات کروائی نواز شریف صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب نے، اور اب یوسف زائی گیلانی جائیں گے شہباز شریف صاحب سے ملنے جیل میں، اور ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ جاتی عمرہ جائیں گے اور مریم صفدر صاحبہ سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، یعنی کہ سیاسی دوستی کا۔ اور اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو جائے اور جو حکومت ہے اس کو مات ہو جائے۔ تو وزیر اعظم عمران خان اس وقت آستین کے سانپوں میں، منافقین میں گھرے ہوئے ہیں، اور وہ کیسے اس مرحلے سے نکلتے ہیں، یہ نہ صرف عمران خان کا امتحان ہے بلکہ عمران خان کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کا بھی امتحان ہے۔ تو یہ تھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال بننے جا رہی ہے، اور یہ 3 مارچ تک یہ ایسا ہی رہے گا، لیکن امپورٹنٹ ہوگا سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے صدارتی ریفرنس پہ کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ ہے یا سیکرٹ بیلٹ، سینٹ کا الیکشن آرٹیکل 226 کے تابع ہوتا ہے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت الیکشن قوانین ان کے تابع ہوتا ہے، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ فلاں اگر یہ آرٹیکل کے تابع ہے تو امینڈمنٹ کا مسئلہ، پھر یہ آرڈیننس غیر مؤثر ہو جائے گا، صدارتی آرڈیننس جو ہے، اور پھر الیکشن ہوگا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے، اور اگر سپریم کورٹ اس کے اپوزٹ کہہ دیتی ہے تو اوپن بیلٹ۔ دلچسپ کھیل ہے، اور اسی لیے تمام جماعتیں اس وقت اپوزیشن کی اس بات پہ ڈٹ چکی ہیں کہ یہ سینٹ کا الیکشن ہر صورت میں سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں جناب وزیر اعظم عمران خان، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، آستین کے سانپ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کون کون سے ہیں، اور وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اگلے ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔